من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صلوات اللہ. خلافت الہیہ اور الہی نمائندگی پر اسی سورہ نور کی 55ویں آیت پر کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، جس میں اللہ نے صاحبان ایمان سے وعدہ کیا ہے، اور وہ صاحبان ایمان کے جو عمل صالح انجام دیتے ہیں، یہ کہہ کر لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ وہ ان کو زمین میں اپنا نمائندہ اور خلیفہ بنائے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یہ نمائندگی بالکل اسی طور پر ہوگی کہ جیسے ان سے پہلے حضرات کو نمائندگی ملی ہے. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا وَلَا يُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، اور ان کے دین سے جس سے وہ راضی ہوگا، یعنی پروردگار اس دین کو پھیلا دے گا. وَلَا يُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، اس دین سے جس کے لیے وہ ان سے راضی ہوگا اس کو پھیلا دے گا. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کو امن سے تبدیل کر دے گا. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جو اس کے بعد بھی کفر اختیار کرتا ہے، کفران نعمت کرتا ہے، انکار کرتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ سب کے سب فاسق ہیں. الہی نمائندگی پر کل تک کی بات یہاں پہنچی تھی کہ اس نے جو بھی نمائندگی لوگوں کے درمیان میں قرار دی، ان میں وہ تمام تر صفات تھے جن کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے. جناب آدم کی شکل میں ہو، حضرت جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی شکل میں ہو، نوح کی شکل میں ہو، جناب موسیٰ کی صورت میں ہو، جناب عیسیٰ کی شکل میں ہو، سب کو اس نے تفصیل وار بیان کیا، اور ہر ایک کی نمائندگی کے ساتھ اپنی طرف سے جو کچھ دیا گیا علم اور جتنے حدود کے ساتھ ان سب کا ذکر کیا. شرعی علوم تو بہت بڑی بات ہے، اس نے اگر اپنی جانب سے آنے والے جناب داؤد کو سند بھی عطا کی، ذرا سازی کی، تو اس نے یہی کہا وَعَلَّمْنَاهُ صَنَعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، یہ سند بھی ہمارے نمائندے کی خود ان کی ذاتی نہیں تھی بلکہ ہماری تعلیم کردہ تھی.
بلکہ ہماری تعلیم کردہ تھی تاکہ انسان یہ سمجھے کہ جو اس کی طرف سے آتا ہے، جو اس کی طرف سے نمائندہ ہوتا ہے، اس کے ذاتی کام بھی اس کی طرف سے ہوتے ہیں. من لدنا علما. جناب آدم کی گفتگو ہوئی، جناب ابراہیم کے واقعات، سورہ بقرہ بھرا ہوا ہے جناب آدم کی گفتگو سے، اور جناب سلیمان کی گفتگو ہے. یہ انشاءاللہ تفصیلی طور پر اس کی گفتگو آپ کی خدمت میں آئے گی. آدم کو جب نمائندہ بنایا گیا تو فرشتوں نے خاموشی سے اعتراض کیا تھا. جب ادھر سے اعلان ہوا کہ میں زمین پر ایک اپنا نمائندہ بنا رہا ہوں تو انہوں نے کہا تجد فیہا من یفسد فیہا، کیا ایسے کو بنائے گا زمین پر فساد و خریزی کرے. تجربہ ان کا بھی کسی طور پر صحیح تھا فرشتوں کا کہ ایک نسل تھی جو فسادی تھی. اب چونکہ ان کا علم محدود تھا لہذا اسی دائرہ علم میں الجھ کر یہ سوال کر رہے تھے کہ کیا تو ایسے کو بنائے گا. لیکن پروردگار ایسے کو تو نہیں بنا رہا تھا، پروردگار تو اس کو بنا رہا تھا جس کو وہ چاہ رہا تھا، جو مشیت الہی میں تھا. اور ساتھ ہی وہ فسادی بھی نہیں تھا، خریز بھی نہیں تھا جو آنے والا تھا. لیکن قدرت کو دکھلانا یہ منظور تھا کہ مسئلہ خلافت الہیہ کا ہے اور ہماری نمائندگی کا ہے. باوجود کہ تم فسادی نہیں چاہتے ہو، باوجود کہ ہم بھی فسادی نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری نمائندگی کرے، ہماری طرف سے کوئی خوریز آئے، لیکن تم بات صحیح کہہ رہے ہو. مسئلہ خلافت اور نمائندگی میں دخالت کا ہے، ہمیں تمہاری یہ دخالت بھی منظور نہیں ہے. ہمیں تمہاری یہ دخالت بھی منظور نہیں ہے، باوجود کہ وہ ویسا ہی بنے گا جیسا تم چاہ رہے ہو. فسادی نہیں ہوگا، خریز نہیں ہوگا، انسانی صفات کا حامل ہوگا. لیکن پروردگار عالم نے ان کی وہ خواہش تسلیم نہیں کی کہ نمائندہ ہماری طرف سے آئے گا. کیسے بھیجا؟ علم کے ساتھ بھیجا اور مسجود ملائکہ بنا دیا. اب یہاں سے میں حافظ قندوزی یہ نابل مودت کی ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جناب آدم کی تخلیق ہوئی اور ابھی روح الہی جو تھی جس کی طرف نسبت دی گئی تھی، وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اپنی روح اس میں پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. ابھی جسم نصف جسم تک روح کا ورود ہوا تھا کہ جناب آدم اٹھ کر بیٹھ گئے. اور ایک جلد بازی کے سلسلے میں انسان کی جو حیثیت ہے پروردگار نے بیان فرمائی ہے، خلق الانسان من عجل، انسان بہت جلد باز پیدا ہوا ہے. انسان کا مزاج جو ہے جلد بازی والا ہے. اور جب نصف جسم میں روح داخل ہوئی تو ان کو چھینک آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ. ابھی تک کسی مکتب کا منہ نہیں دیکھا ہے آدم نے، ابھی تک ان کا کوئی استاد نہیں ہے، ابھی تک ان کو کوئی پڑھانے والا نہیں تھا. لیکن یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جو وہاں سے آنے والا ہوتا ہے دنیا میں آنے سے پہلے سارے آداب بھی جانتا ہے، سارے طریقے بھی جانتا ہے، سارے مستحبات بھی جانتا ہے. کہ ابھی کوئی معلم نہیں تھا، ابھی استاد نہیں تھا، مدرسے کا منہ نہیں دیکھا تھا، مکتب میں نہیں گئے تھے، لیکن جانتے تھے کہ جب چھینک آئے تو آداب چھینک یہ ہے، اس وقت میں اللہ کا شکر ادا کرو. انہوں نے الحمدللہ رب العالمین کہا. قدرت کو وجد آیا کہ عبدی حمدتنی، اے میرے بندے تو نے میری حمد کی، بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا کیا تو نے میری حمد کی. پھر غور سے سن، لولا ہازان عبدان، اگر یہ دو بندے نہ ہوتے، اريد اخلقهما، جن کو میں خلق کروں گا. قدرت تعارف کر رہی ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں سب سے پہلی مخلوق ہوں. قدرت کہہ رہی ہے کہ دو بندے اور ہیں جن کو میں خلق تو کر چکا ہوں، عالم ظاہر میں بعد میں بھیجوں گا. لولا نے
لولا آذانے، یہ دو نہ ہوتے، ابدانے دو خاص بندے، ارید و اخلقہما، جن کو میں خلق کروں گا. بھئی بات کیا ہے کہ یہ اگر نہ ہوتے جن کو میں خلق کروں گا، مطلب تو یہی کہ خلق ہو گئے ہیں کہ ہے. خلقت دو طرح کی ہے، ایک عالم امر کی ہے، ایک عالم خلق کی ہے. عالم امر کی خلقت وہ ہے کہ جہاں مخلوق ہونے کے لیے اس مادے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہر انسان عالم ذر میں موجود تھا. آپ اور ہم اس لباس خاکی میں آنے سے پہلے عالم ذر میں موجود تھے جب کہا گیا تھا کہ اللہ کی اطاعت کرو گے کہ نہیں. وہ عالم امر تھا. عالم امر کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی مادے کے کسی چیز کو وجود میں لانا. اور عالم خلق یہ ہے کہ جو وجود میں آ رہا ہے وہ محتاج ہے مادے کا. اگر یہ دو بندے نہ ہوتے کہ پروردگار وہ ہے کہاں؟ کہ ذرا دیکھو عرش کی طرف، ساق عرش پر دیکھو تو لکھا ہوا پایا لا الہ الا اللہ. تو اللہ تو بندہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ ایک ہے، محمد اس کے رسول ہیں. علی مقیم الحجہ، علی حجت خدا کے قائم کرنے والے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد علیہ. اور سے بہتر پڑھ دے محمد علیہ محمد. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے بجز خدا کے کوئی ذات. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. علی مقیم الحجہ، علی حجت کے قائم کرنے والے ہیں. حجت کے قائم کرنے والے ہیں. ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علی ولی اللہ. نہیں، حجت کے قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ذریت میں جو جو بھی آتا رہے گا سب حجت خدا ہوں گے. سب حجت خدا ہوں گے. پہلا ہو یا درمیانی ہو یا آخر ہو، یا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو زبان پیغمبر میں انہی حجتوں کا تعارف کرا دوں کہ آپ نے ارشاد فرمایا اولونا محمد واسطونا محمد وآخرونا محمد وکلونا محمد. پہلا بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے. ہم سب کے سب محمد ہیں، سب کے سب حجت خدا ہے. صلوات پاک محمد. اور سے بہتر باواد بلند نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری. سب کے سب محمد ہیں. اول ہو، اوسط ہو، آخر ہو، کل کے کل ہوں، یہ سب ایک حقیقت کا جز ہیں. ایک حقیقت کا جز ہیں. اور اس حقیقت کا آخری جز وہ ہے کہ جس کا انتظار حضرت عیسیٰ کو کرنا پڑ رہا ہے. حضرت عیسیٰ کو کرنا پڑ رہا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں، روایات میں تفصیل سے ہے، اور وہ نماز آخری حجت کے پیچھے پڑھیں. ذرا بظاہر سمجھ میں نہیں آتا وجہ کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ تو عزیزو وجہ تین ہیں. اس میں وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ حضرت عیسیٰ کی نبوت کا دور ختم ہو گیا، اور جو آخری حجت ہے اس کی امامت کا دور ہے. اس کی امامت کا دور ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو امام راتب ہوتا ہے اس کا حق اولا ہوتا ہے. اب اگر کوئی مصلی پر مستقل کسی جگہ پر نماز پڑھا رہا ہو اور اس کے بعد کوئی بڑا عالم بھی آ جائے تو اسے حق نہیں ہے کہ پہلے والے کو ہٹا کے خود مصلی گھیر کر کھڑا ہو جائے. نہیں، امام راتب کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل جو اس فریضے کو انجام دے رہا ہے. تو عزیزو امام راتب کی حیثیت سے حضرت حجت کا مقام ہے. اور
تیسری وجہ امتیاز یہ جو ہمارے رسائل عملیہ میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ جب کہیں اگر دو امام جمع ہو جائیں دونوں میں بہت سی شرطیں پائی جاتی ہوں، وہ بھی تقوی کے اعتبار سے بلند ہو، دوسرا بھی علم کے اعتبار سے ہو، وہ بھی علم کے اعتبار سے، وہ بھی پرہیزگار، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ سیادت کا پہلو کس کے اندر موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علم کے اعتبار سے کتنے بھی بلند ہو جائیں لیکن ان کا سلسلہ نسل سے جو تعلق ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں۔ اور علی مقیم الحجہ، علی قائم کرنے والے ہیں حجت و دلیل کے۔ آج تو قائم ہے علی کے گھر سے دلیل، ہر موقع پر قائم ہے، ہر دور میں قائم رہی، ہر حکومت میں قائم رہی، اور ایسی قائم رہی کہ لوگوں نے مجبور ہو کر تسلیم کیا۔ یہ وہ حجت کے قائم کرنے والے ہیں کہ آدم سنو غور سے کہ اگر یہ دو بندے نہ ہوتے تو میں تمہیں خلق نہ کرتا۔ اب جناب آدم کو بہرحال احساس ہو گیا اور مسجود ملائکہ قرار پائے تو ظاہر ہے کسی کو اگر لفظ قبلہ کہہ دیجئے عوام الناس میں سے تو اسے افتخار ہو جاتا، فقط زبان سے کہہ دیجئے۔ تو جناب آدم نے جب ہوش سنبھالا تو اپنے آپ کو واقعی قبلہ پایا۔ واقعی قبلہ پایا، کس کا قبلہ؟ فرشتوں کا قبلہ۔ اگرچہ وہ سجدہ تعظیمی تھا، علماء نے بحث کی ہے کہ اگر اس سجدے کو تعبدی نہ لیا جائے، عبادتی سجدہ، تو کم از کم سجدہ تعظیمی تھا، اور اگر حکم پروردگار سے تعبدی سمجھا جائے کہ خدا کے حکم سے تھا لہذا خدا کا سجدہ تھا، تو دونوں اعتبار سے جناب آدم کا شرف ظاہر ہو رہا ہے فرشتوں پر۔ توجہ چاہوں گا، جو یہ بحث قائم کی گئی کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا جناب آدم کا، عظمت کا اظہار کرنے کے لیے، یہ تعبدی سجدہ تھا، اللہ کے حکم سے تھا، ولو کسی کے لیے ہو تو حکم الہ تھا۔ دونوں اعتبار سے عظمت قائم ہوتی ہے جناب آدم کی۔ شاید قدرت اس مقام پر فرشتوں کو جواب تو نہیں دے رہی ہے کہ کل تم نے ہی کہا تھا، کیا ایسے کو بنائے گا؟ میں یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فساد میں مبتلا کرنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا ہے کہ جب اس کے جسم میں روح داخل ہوتی ہے تو تمہیں سجدہ کرنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ یہ ایسی عظیم ہستی ہے، اور فقط تم ہی کو نہیں بلکہ جو انحراف کرتا ہے سجدے سے اسے اپنی بارگاہ سے میں نکال بھی دیتا ہوں، وہ راندہ درگاہ بھی ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ محمد اس سے بہتر باواز بلند پڑھ محمد اب اور روایت کا اضافہ یہ ہے کہ دیکھو ذرا ساتھ عرش کی طرف کہ پروردگار میں خاتون دیکھ رہا ہوں، کہاں کہ سر پہ اس خاتون کے تاج بھی ہے، کہاں وہ تاج ولایت علی ہے، اور یہ خاتون کون ہے؟ حضرت زہرا ہیں۔ کہا یہ گوشوارے دو کون ہیں؟ اب یہ تعبیرات ہیں، دیکھیے بہت سی چیزیں سمجھانے کے لیے مختلف تعبیرات بیان کی جاتی ہیں، بالکل جیسے عالم خواب میں انسان دیکھتا کچھ اور ہے اور اس کی تعبیر جو ہے پیش کچھ اور کی جاتی ہے۔ اگر پھل دیکھیے تو اس کی تعبیر کی آپ کو ایک انعام ملے گا، یہ دیکھیے تو یہ ہے، یہ دیکھیے تو یہ ہے کہ ساق عرش پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ خاتون ہے، کہاں یہ خاتون جنت ہیں حضرت زہرا، کہ ان کے گوشوارے ہیں، کہ حسن و حسین ہیں۔ اب میں روایت کو یہیں روکتا ہوں کہ جب یہ روایت ہو سکتی ہے کہ جناب آدم کی نگاہیں وہاں بھی عرش پر جا سکتی تھیں، روایت قابل تسلیم ہو سکتی ہے، روایت قابل تحریر ہو سکتی ہے، تو اس بات کے تسلیم کرنے میں کیا تعرض ہو سکتا ہے کہ معراج کے پلٹنے کے بعد امیر المومنین نے پیغمبر سے فرمایا ہو کہ یہ تو معراج کے واقعات میں بیان کروں، کہ یہ تو آپ بیان کریں، یعنی آدم کی نظر پہنچ سکتی ہے عرش تک، اور فخر آدم کی یہاں سے نہیں پہنچ سکتی کہ وہاں کے حالات
دیکھیں، وہاں کی کیفیات بھی دیکھیں. صلوات پڑھ دے محمد والے. اور باوجود پڑھ دے محمد والے محمد. اور جب یہ عظیم عہدہ حوالے کیا گیا خلافت کا جناب آدم کے بعد، دوسری لفظ خلیفہ کے ساتھ جناب داؤد کا ہے. جناب داؤد کا ہے، یا داؤدو، قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین پہ خلیفہ بنایا، اپنا نمائندہ. فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، لوگوں کے درمیان حق سے فیصلہ کرنا، حق سے فیصلہ کرنا. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرنا. فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ایسا اگر کرو گے تو راہ خدا سے ایک چیز تم کو بہکا دے گی. یا داؤد ہو، جناب داؤد کے لیے ارشاد ہے قرآن میں اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین پہ اپنا نمائندہ بنایا آپ کو. فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، دیکھئے غور سے سنیے گا، پھر 2-3 منٹ میں محفوظ ہوں گے انشاءاللہ. فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ میں فیصلہ کرنا. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرنا. یہ ہوا چھوٹی ہوا ہے سے نہیں ہے، دو چشمی ہے سے، دو چشمی ہے واو یہ کھڑا لے. ہوا خواہشات نفسانی، اردو میں ہی بولا جاتا ہوا حوث، ایک ہی معنی میں ہے دونوں. یہ فَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرنا. فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، راہ خدا سے یہ چیز بھٹکا دے گی. یعنی تم خدا کی طرف سے آئے ہو تو اس کے احکام کے نفاذ کے لیے خواہشات رکاوٹ نہ بن جائے. فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، لوگوں کے درمیان فیصلہ حق سے کرنا. کیوں کہ تم ہمارے نمائندے ہو، حق کی طرف سے آ رہے ہو، حق ہی کا فیصلہ نافذ کرنا. سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کی طرف سے جناب داؤد حکم لے کر آ رہے ہیں، نبوت لے کر آ رہے ہیں، خلافت لے کر آ رہے ہیں. کیا اللہ نے پہلے نہ پرکھ لیا ان کو کہ خواہشات نفسانی کی پیروی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ نہیں. جب حکم گرا ہوتا ہے تو احتیاط اور کنڈیشن جوڑ دی جاتی ہے اس میں، ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا. جب داؤد کو کہہ دیا خلیفہ ہیں تو ساری چیزیں ہیں ان کے اندر کہ خواہشات کی پیروی بھی نہیں کریں گے، عدل سے فیصلہ کریں گے، اور خواہشات نفسانی پر عمل نہیں کریں گے تو حق سے بہکیں گے بھی نہیں. نہیں عزیزو، بات یہ ہے کہ خدا کو خوف نہیں تھا، ڈر نہیں تھا ان کی طرف سے کہ خواہشات نفسانی پر عمل کریں گے، ڈر نہیں تھا کہ یہ بہکیں گے، بلکہ ان سے ایک عظیم ہستی اور تھی. ان سے ایک عظیم ہستی اور تھی کہ جب پیغمبر کا ذکر ہوا تو کیا ارشاد ہوا؟ ان سے کہا گیا کہ فَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، خواہشات نفسانی کی پیروی مت کرنا. اور جب اللہ نے رسول کا تعارف کرایا تو ارشاد ہوا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہیں، گفتگو نہیں کرتے، نطق نہیں کرتے، زبان نہیں چلاتے، حرف نہیں چلاتے، ہونٹ نہیں ہلتے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات سے تو بولتے ہی نہیں. ارے کام تو بہت بڑی بات ہے جو کلام اپنی خواہش سے نہ کرے. ان ہوا الا وحی یوحا، یہ جو کچھ کہتے ہیں وحی الہی ہوتی ہے. میری بات شاید پہنچی نہیں. جناب داؤد سے کہا کہ خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرنا. داؤد کر نہیں سکتے تھے اس لیے کہ اللہ کے نمائندہ تھے، لیکن پروردگار عالم کو ایک عظیم پیغمبر کے رتبے کا اظہار کرنا تھا کہ دیکھو ان کے لیے تو ہم شرط کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرنا، لیکن ہمارا جو آخری نبی ہے ہم اس کا تعارف بھی یہ کہہ کر کرا رہے ہیں کہ ہمارا نبی خواہشات نفسانی سے بولتا نہیں، جو کہتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے. صلوات پڑھ محمد و آل بھی نکل رہی ہے. وہاں یہ کہا کہ خواہشات نفسانی پر خبردار،
عمل نہ کرنا، خواہشات نفسانی پر قدم زن نہ ہونا. اور یہاں پیغمبر آخر کا جو شرف ظاہر کیا گیا یہ ہے کہ وما ينطق عن الهوى، اپنی خواہشات سے بولتا ہی نہیں ہے. ان ہوا الا وحی یوحی، جو کہتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے. پھر آیت دہرا رہا ہوں جناب داؤد کی، اس سے میرے مولا کی فضیلت ظاہر ہوگی. کیا کہ فاحکم بین الناس بالحق، حق کے ساتھ فیصلہ کرو. یعنی داؤد جب حق کا استعمال کرتے ہیں تو فیصلہ حق کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن میرے مولا کے لیے پیغمبر کا ارشاد ہے اللہم ادر الحق حیث مدار علی، پروردگار حق کو وہاں وہاں گھما دے جہاں جہاں علی جائیں. علی کو حق کا تابع نہیں، حق کو علی کا تابع کیا جا رہا ہے. اب اگر کسی کو فیصلہ کرنا ہے بعد پیغمبر حق کدھر گیا، حق نہ تلاش کرو، ذات علی کو دیکھو. صلوات قول محمد وعلی آواز بلند نعرہ صلوات. دیکھیے ایک ہی آیت سے پیغمبر کی بھی فضیلت نکلی. ان کے لیے ارشاد ہوا کہ فلا تتبع الہوى، اے داؤد خواہشات نفسانی کی پیروی ہرگز نہ کرنا. کیوں؟ فاحکم بین الناس بالحق، حق کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ حق کے ساتھ فیصلہ کرنا. فلا تتبع الہوى، خواہشات نفسانی پر عمل نہ ہو. فیضلک عن سبیل اللہ، یہ عمل تمہارا راہ خدا سے بہکا دے گا، بھٹکا دے گا، دور کر دے گا. لیکن پیغمبر کے لیے ارشاد ہوا قرآن میں کہ وہ اپنی مرضی سے لب ہلاتے ہی نہیں ہیں. ان ہوا الا وحی یوحی، ان ہوا الا وحی یوحی. اور پھر کہا گیا کہ لوگوں کے ساتھ فاحکم بین الناس بالحق، حق کے ساتھ فیصلہ کرنا. لیکن ذات امیر المومنین کے بارے میں جب ہم نے دیکھا تو پیغمبر دعا فرماتے ہیں اللہم ادر الحق، پروردگار حق کو وہاں وہاں گھما دے. ہے سمدار علی، جہاں جہاں علی چلتے چلے جائیں. یہ نہیں ہے کہ جہاں حق جائے وہاں علی پیچھا کرتے جائیں، نہیں بلکہ حق علی کا پیچھا کرتے جائیں. تو اب یہ ارشاد فرما کر پیغمبر نے اپنے بات کے لیے ایک پیرامیٹر و معیار قائم کر دیا. کوئی یہ نہ کہے کہ علی کی فضیلت ہماری آنکھوں سے پوشیدہ تھی، ہم حق نہ سمجھ سکے کہ حق ان کے ساتھ ہے یا حق اس کے ساتھ ہے. یہ دیکھو کہ ذات علی کہاں کھڑی ہوئی ہے. میدان میں ہے تو حق وہیں ہے، پہاڑ پر ہے تو حق وہیں ہے، غدیر میں ہے تو حق وہیں ہے، مدینے میں ہے تو حق وہیں ہے، کوفے میں ہے تو حق وہیں ہے، منبر پہ ہے تو علی حق بول رہے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد وعلی. کیونکہ لوگوں نے شکوہ کیا تھا نا، آپ مرغوبہ کے مقام میں آپ نے اعلان غدی کے 20 برس بعد سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ بتاؤ کہ تم نے پیغمبر کے ارشاد غدیر میں یہ نہیں سنا تھا؟ تو کسی نے کہا کہ ہم بھول گئے تھے. کسی نے کہا ذہن کام نہیں کر رہا ہے. کسی نے کہا میں نے دیکھا نہیں تھا. اللہ کے حضور میں امیر المومنین نے شکوہ کیا، پروردگار عالم اگر واقعی یہ سچ کہہ رہے ہیں، اگر انہوں نے میری گواہی چھپائی ہے تو ان کو ایسے عذاب میں مبتلا کر دے، ایسے عذاب میں مبتلا کرے کہ چھپا نہ سکے. اسی وقت پیشانی پر سفید داغ اتنا بڑا لگا کہ پگڑی سے چھپانے والا چھپانے کی کوشش کرتا تھا. ظاہر ہے جب داغ یہاں تک آ جائے گا تو پگڑی کہاں تک ساتھ دے گی. صلوات پڑھ دیں محمد وعلی. ایک نابینا ہوا، ایک دیوانہ ہوا. یہ امیر المومنین کی ولایت کو چھپانے کا فوراً ہی سزا کا نتیجہ تھا. صلوات پڑھ دیں محمد وعلی. یہ حضرت اسامہ تھے. کالی میں بھول گیا، بہت دن کی بات ہو گئی، بہت دن کی بات ہو گئی، بھول گیا. ارے کوئی خاص واقعات بھولا کرتا ہے؟ انسان کا تحت شعور کا جو سن ہے، عمر ہے، 3 سے 4 برس کا ہوتا ہے. خاص حادثات ان بچوں کو یاد ہوتے ہیں. بڑا مجمع جوڑا تھا، کوئی حادثہ ہوا تھا، شادی کا پروگرام ہوا، بچوں کو یاد رہتا ہے.
وہ صحابی رسول بھول گیا تھا؟ نہیں بھولتا. اگر صحابی رسول ہوتا، صحابی رسول ہوتا تو نہیں بھولتا. یہ انہی کا ساتھی تھا جو بخن بخن کی صدا بلند کر رہے تھے. صلوات پڑھ دے محمد کا سزا ملی فوراً. اللہ نے ایک نمائندہ پیغمبر کی شکل میں جس کا ذکر قرآن نے کیا، اور خود پیغمبر نے اپنے نمائندے کا کہ اللہ اس کے لیے دعا کی، اللہم ادر الحق حیث مدار علی، پروردگار وہاں وہاں حق کو پھیر دے جہاں جہاں علی جائیں. تو اب کسی کو فیصلہ کرنے کے لیے حق کا بس دیکھو کہ علی کہاں کھڑے ہوئے، علی کس گروہ میں ہے، حق وہیں ہے، خدا بھی وہیں ہے، اللہ کا رسول بھی وہیں ہے، اور سارے حق موجود ہیں. صلوات پڑھ دے محمد. تو انہوں نے کہا کہ گوشوارے کیا ہیں؟ حسن و حسین. امیر المومنین لقب ہے آپ کا. دیکھیں جو مومن ہے وہ مومن ہے، تو جو ایک درجے کے ایمان پہ فائز ہو وہ بھی تو مومن ہوا نا، اور جو 2 درجے والا ہو وہ بھی مومن ہوا، 3 درجے والا بھی مومن ہوا، 4 درجے والا بھی مومن ہوا. اب ایمان کے جو درجے پیغمبر نے 9 اور 10 تک بتائے ہیں، کیونکہ سلمان اور ابو ذر کے درمیان جو ہوا کہ یہ 9 درجے پر ہے، سلمان و عمار میں یہ 10 درجے پر ہیں. یہ بتلایا گیا اس سے جا کے بعد جو منزل ہے وہ کل ایمان کی ہے. تو جو تیسرے درجے پر ہے وہ بھی مومن کہیں گے آپ. جب تفصیل میں جائیں گے تو بتائیں گے ہاں کہ اتنا ڈیپلی جائیں گے اس کا ایسا ایمان ہے. چوتھے درجے پہ جو ہوگا وہ بھی مومن ہوگا، اور جو 9 درجے پہ ہوگا وہ بھی مومن، جو 10 درجے پہ اور جو کل ایمان ہوگا. تو عزیزان گرامی، وہ کتنا بڑا مومن ہوگا کہ جس کو 1-2 مرتبہ نہیں پیغمبر نے امیر المومنین کہا ہو. امیر المومنین عزیزو، امیر المومنین کا مطلب یہ ہے کہ عہدے کے اعتبار سے ہر امام امیر المومنین ہے. عہدے کے اعتبار سے ہر امام امیر المومنین، مومنین کا امیر. لیکن یہ لقب ایسا ہے کہ امام حسن نے اپنے لیے تسلیم نہیں کیا. 4تھے 5ویں امام کے خدمت میں ایک شخص آیا اور سادہ انسان ہے، کہتا یا امیر المومنین، تو آپ نے فوراً کہا اس کو خاموش ہو جا کہ یہ لقب میرے جد سے مخصوص ہے، یہ لقب میرے جد سے مخصوص ہے. اب اس کی بہت سی وجہ ہو سکتی ہیں. پہلے تو وہی تعارف جو عمرو ابن عبد ود کے مقابلے میں تھا کہ برز الایمان کلہ الی کفر کلہ، کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کیسے کیسے بنی امیہ میں امیر المومنین کہے گئے، بنی عباس میں کیسے کیسوں کو امیر المومنین کہا گیا. تو یہ لقب مخصوص ہو کر رہ گیا ذات امیر المومنین علی بن ابی طالب. صلوات پڑھ دے محمد اور بعض واقعات میں تخصیص کر دی گئی کہ یہ لقب ہمارے جد سے ایسے ہی مخصوص ہے جیسے ان کی ولادت خانہ کعبہ میں، کوئی اس میں شریک نہیں، اسی طرح اس لقب میں بھی کوئی شریک نہیں. تو جناب آدم پر فوقیت ہوئی انسان کی، تو پروردگار کیا دکھلانا چاہتا تھا کہ سب سجدے میں چلے جائیں. فرشتوں کا اعتراض تھا کیا ایسے کو بنائے گا؟ تو خدا نے ایسا تو نہیں بنایا کہ جس سے فرشتوں کو خطرہ تھا. بھئی ایسا تو نہیں بنایا تجلو فیہا، کیا ایسے کو بنائے گا؟ من یفسد فیہا، جو فساد کر دے زمین پر، ویسفک الدماء، اور سفک دماء کرے، فساد کرے، خون بہائے. پھر کہتے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تو تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں. ارشاد ہوا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. مطلب یہ کہ تم نے انسان کا فقط یہی پہلو سمجھا ہے کہ وہ فساد کر سکتا ہے، نہیں نگاہ قدرت میں انسان کی اتنی عظمت ہے کہ جب میں روح کے قابل سمجھتا ہوں تو تم جیسوں کو اس کا سجدگاہ بنا دیتا.
قبلہ بنا دیتا ہوں. اور عزیزوں یہ تو فرشتے تھے عام, توجہ چاہتا ہوں, جو اس آدم سے بڑھ کر ایک انسان تھا. جب اس کے لیے تلوار کی ضرورت ہوئی تو سید الملائکہ تلوار لے کر قصیدہ پڑھتے ہوئے گیا کہ نہیں گیا؟ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, وہ شاگرد لایا ادھر ہدیہ, اور جب معراج پر رسول تشریف لے گئے تو یہی فرشتہ نہیں, سید الملائکہ فرشتوں کا سردار ایک مقام پر یہ کہہ کر ہٹ گیا کہ اگر میں ذرہ برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو تجلی الہی سے میرے بالوں پر جل جائیں گے. قدرت دکھلا رہی ہے کہ تم یہ سمجھتے تھے کہ انسان کے اندر فساد کا پہلو ہے, بلکہ نہیں, اتنی عظمت ہے کہ یہ آگے بڑھ جائے گا, تم پیچھے رہ جاؤ. صلوات پڑھ دے محمد وعلی اور اس سے باوجود بلند دودھ پڑھ دے محمد. گئے ہیں معراج پر پیغمبر تو, اور سب جہاں جنت کے درجات دیکھے, کہا جبرائیل دکھاؤ جہنم کا طبقات بھی. پھر دیکھا کہ دو ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں, دو ہستیاں بیٹھی جہنم میں. کہا کون؟ اور عالم یہ ہے کہ اطمینان سے بیٹھی ہوئی ہیں. آگ کے شعلے نزدیک جاتے ہیں پلٹ آتے ہیں, آگ کے شعلے جاتے ہیں نزدیک پلٹ آتے ہیں. کہا یہ کون ہے؟ کہ ایک اس میں سے نوشیروان عادل ہے اور ایک حاتم طائی ہے. کیونکہ اسلام پر نہیں تھے تو ٹھکانہ تو وہی ہے. اب چونکہ لوگوں کے ساتھ انصاف کیا ہے, لوگوں کے ساتھ عدالت کی ہے, ایک عدل کے سبب پہچانا جاتا ہے نوشیروان عادل, دوسرا پہچانا جاتا ہے سخاوت کے ذریعے سے. کہا کہ بیٹھے تو وہاں ضرور ہیں, اطمینان اس لیے حاصل ہے کہ شعلے بڑھتے تو ہیں, اس شعلے کو ایک کی سخاوت واپس کر دیتی ہے, ایک کی عدالت واپس کر دیتی ہے. اور پیغمبر نے فخر فرمایا ہے کہ میری ولادت, میری پیدائش نوشیروان عادل جیسے بادشاہ کے زمانے میں ہوئی ہے, نوشیروان عادل کے زمانے میں. اور یہ محاورہ بھی ہے کہ الملک یبقا مال کفر ولا یبقا مال ظلم, حکومت کفر کے ساتھ تو رہ سکتی ہے, ولا یبقا مال ظلم, ظلم کے ساتھ نہیں رہ سکتی. کفر ہے دیانت داری ہو, بھائی بہت سے کافر ہوتے ہیں دین نہیں ہوتا, دیانت داری انصاف پسندی, لیکن مذہب میں اس کی بھی تعریف کی گئی ہے کہ الملک یبقا مال کفر, کفر کے ساتھ تو اقتدار باقی رہ سکتا ہے, ولا یبقا مال ظلم. عزیزان گرامی, دو ایسی شخصیتیں جو کفر پر رہنے کے باوجود جن کی صفت عدل ہے اور جن کی صفت سخاوت ہے, جہنم نقصان نہیں پہنچا سکتا. اب اس انسان کی آغوش کو سلام کیجئے کہ جو اسلام خفی پر بھی واقع ہے, پیغمبر کی بھی پرورش کر رہا ہے, امیر المومنین کی بھی پرورش کر رہا ہے. صلوات پڑھ دے محمد وعلی. وہ مسلمان خفی ایسا پوشیدہ اسلام رکھ کر, پردہ خفا میں اسلام رکھ کر بانی اسلام کی ایسی حفاظت کی کہ اظہار اسلام کرنے کے باوجود لوگ ان کی مدد نہ کر سکے. اور یہی وجہ تھی کہ پیغمبر نے عملاً اس وقت مکہ چھوڑ دیا کہ جب یہ وفادار پیغمبر کا چچا جناب ابو طالب زندہ نہیں رہے, ایسا حمایت کرنے والا. دوسری چیز یہ کہ انہوں نے دل کے اندر ایمان رکھتے ہوئے, ابن شاذان کی ایک کتاب ہے المناقب المئہ, 100 منقبتیں, ایک شخص نے امیر المومنین سے بھرے مجمع میں کہہ دیا تھا, یا علی آپ کا یہ مرتبہ ہے, یا علی آپ کا یہ مقام ہے کہ آپ خطبہ دے رہے ہیں, یا علی آپ کی منزلت ہے کہ آپ صاحب ایمان امیر المومنین اس لقب سے, لیکن بابا کے بارے میں سوچئے کہ وہ کہاں ہوں گے. امیر المومنین نے فوراً خطبہ روکتے ہی جواب دیا کہ میرے بابا بخشش کی بات نہیں ہے,
میرے بابا کی بخشش اوروں کے بارے میں بھی قبول کر لی جائے گی. میں اس کا بیٹا جب امیر المومنین ہوں. اور عزیزو ابن ابی الحدید نے جس نے 20 والیوم میں مولا کائنات کی نہج البلاغہ کی شرح کی, اس نے ایک جملہ لکھا. وہ لکھتا ہے کہ لولا ابو طالب و ابنہ, اگر ابو طالب اور ان کا لال علی نہ ہوتے لما قامت دین و شخصا, دین کا پیکر ہی نہ بنتا. دین اس شکل میں ہے تو ابو طالب کی محنت سے ہے یا علی ابن ابی طالب کی کارروائیوں سے معلوم ہے. صلوات پڑھ دے محمد برائے خوشنود یہ جناب ابو طالب علیہ السلام بلند صلوات. لولا ابو طالب. جزاک اللہ مولانا. دیکھیے میں نے اسی حدیث سے حافظ قندوزی کی شروع کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ لولا حاضان ابدان, اگر یہ دو بندے نہ ہوتے, ارید و اخلقہما, جن کو میں خلق کروں گا. آدھا فقرہ رہ گیا ہے, اس کا رہ گیا ہے. ارید و اخلقہما, جو میں خلق کرنے والا ہوں, یعنی نہ ہوتے, اس کا مطلب یہ موجود ہے. اور ایسے ہی کسی نے کہا تھا لولا علیون, اگر نہ ہوتے اس کا مطلب علی ہے, علی تھے نا. اور ایسے تھے کہ انہوں نے ایسی مدد کی کہ ہلاکتوں سے لوگوں کو بچایا, اقتدار ملا ہے, لوگوں کو عزت ملی ہے. اور جتنی فتوحات ہیں ان صاحب کی, وہ سب مرہون منت ہیں علی ابن ابی طالب کے وجود کی. ظاہر ہے کہ جب مدد نہ ہوئی ہوتی تو وجود نہ ہوتا, وجود نہ ہوتی تو فتح ایران نہ ہوتا, سب کچھ نہ ہوتا. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. لولا ابو طالب و ابنہ, تو حافظ قندوزی لکھتے ہیں کہ ارشاد ہوا لولا حاضان ابدان, اے آدم اگر یہ دو بندے نہ ہوتے, ارید و اخلقہما, جن کو میں خلق کروں گا, یعنی موجود ہے پہلے سے, ما خلقتو کا, آدم میں تمہیں بھی خلق نہ کرتا. یعنی وجود آدم ہے مرہون منت علی ابن ابی طالب, وہ پیغمبر اسلام. ذات محمد عربی کا مرہون منت ہے, اور ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا. صلوات پڑھ محمد علیہ. جن کو میں خلق کروں گا, یعنی ایک خلقت ہو چکی عالم ذر کی خلقت. عالم ذر, عالم امر, یعنی جس میں اس میٹل و مادے کی ضرورت نہیں ہے کہ مٹی کے ذرات جوڑے جائیں اور یہ سب چیزیں اکٹھا ہوں اور انسان انسانی شکل میں بن کر ہمارے سامنے آئے. عالم ذر ذرے کی شکل میں تھا بالکل وجود, جو عالم امر میں بنا. اور عالم خلق یہ ہے, اے آدم اگر یہ دو بندے نہ ہوتے, ارید و اخلقہما, جن کو میں خلق کروں گا, ما خلقتو کا, سمجھ لو کہ میں تمہیں خلق نہ کرتا. آدم اور اولاد آدم مرہون منت ہے وجود پیغمبر کی اور وجود امیر المومنین کی. وما خلقت السماء والارض, اور نہ میں زمین کو خلق کرتا نہ آسمان کو خلق کرتا. یعنی خلقت زمین و آسمان مرہون منت ہے وجود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور وجود امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے. یہ دو ہو گئے. پھر اس کے بعد میں ارشاد ہوتا ہے, یہ بات میں نے وہیں چھوڑی کہ ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ لولا ابو طالب و ابنہ, اگر ابو طالب اور ان کا فرزند نہ ہوتا, لما قام دین و شخصا, دین کا پیگر نہ بنتا. یعنی دین کو اگر ایک وجودی شکل میں دیکھنا ہے تو پہلے خدمت ابو طالب پر نظر کرو, پھر علی ابن ابی طالب پر نظر کرو, پھر دیکھو جو دین مل رہا ہے ان دونوں کے طفیل میں مل رہا ہے. اور پھر آگے بڑھیں تو اولاد ابو طالب ہی ہے ایک فاصلے کے بعد جو کربلا میں مل جاتی ہے. چاہے آپ فرزندان مسلم کا ذکر کریں, فرزندان علی کا ذکر کریں, حسین ابن علی ابن ابی طالب,
مسلم ابن عقیل کے فرزندوں کا ذکر کریں، مسلم کے فرزند ابن عقیل تیسری چوتھی پشت سے باہر یہ سلسلہ نہیں جاتا، مل جاتا ہے ابو طالب سے. یعنی جو کچھ بھی خون ہے، زندہ خون کربلا میں ہو، اسلام کی رگوں میں ہے، ابو طالب کا خون ہے. ابو طالب کا خون ہے. انشاءاللہ تفصیلی گفتگو اور مواقع پر ہوگی کہ آپ امام حسین علیہ السلام جب پلٹ رہے ہیں اور جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی ہے آپ کو راستے میں، تو ایک مرتبہ صاحب کو بٹھا کر کہا کہ دیکھو بنی عقیل، فرزندان عقیل جو تھے وہاں، اور غالباً اور بھی بچے رہے ہوں گے، لیکن ذکر جو تاریخ میں ہے بنی عقیل کا ہے کہ بنی عقیل میں تمہیں واپس کیے دے رہا ہوں، تمہارے لیے مسلم کی شہادت ہی کافی ہے، مسلم کی شہادت ہی کافی ہے. سب نے کہا نہیں، اب ہم جی کر کیا کریں گے. اور جن بچوں کے مصائب کی آپ نے ابھی مرثیہ سنا، انہی دو بچوں کا ذکر بڑا تمہید کے ساتھ کہ یتیموں کے ساتھ جو کنبہ پروری ہے، یتیم پروری ہے، وہ اس گھر سے چلی ہے. امیر المومنین آپ اندازہ کریں، تاریخ میں پڑھیں کہ جب ضربت لگی ہے 19 ماہ مبارک کو اور بہت سے یتیموں تک ان کا کھانا نہیں پہنچا، آپ اپنی پشت مبارک پر ان کی غذا لے کر جاتے تھے. امیر المومنین بیواؤں کے گھروں تک کوفے میں دور حکومت تھا، خادم سے بھجوا سکتے تھے، کمبر موجود تھے، خود لے کر جاتے تھے دوش مبارک پر. اور یتیموں کی یتیم پروری فرماتے تھے. جب 19 ماہ مبارک کو ضربت لگی اور بچوں اور بیواؤں تک ان کی غذا نہیں پہنچی، جانتے نہیں تھے کہ کون تھا دینے والا، اس لیے کہ جب وہ اپنی ضرورت پوری کرنے والا پوچھتا تھا بندہ خدا کون ہے، تو چہرے پر آپ نقاب ڈال لیتے تھے، چہرے پر ردا ڈال کر عنایت کرتے تھے. اور جب کسی نے نام پوچھا بندہ خدا نام تو بتلا، کہا تمہیں کام سے کام ہے یا نام سے کام. 300 ایسے گھرانے تھے کہ 19 ماہ مبارک گزرنے کے بعد، 21 کو دفن کے بعد کتنے چاہنے والوں کا مجمع یہ تھا جو کہہ رہا تھا واہ بتا واہ وارثہ. اور ان میں کہنے والے فقط کوفے کے مومن نہیں تھے، بلکہ وہ ضرورت مند بچے تھے کہ جن کی آپ کے پالت کیا کرتے تھے. قرآن نے بھی کہا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیموں پر ظلم نہ ڈھاؤ، قہر نہ ڈھاؤ. ایک خاتون کو آپ نے دیکھا، آپ پیچھے سے گزر رہے تھے کوفہ میں، کہ وہ خاتون بہت بڑا ایک وزن سر پر رکھے ہوئے جو اس کی قوت سے زیادہ تھا، کبھی رکھ دیتی ہے کبھی اٹھا لیتی ہے، کبھی رکھ دیتی ہے کبھی اٹھا لیتی ہے، لے جا نہیں پا رہی ہے. تو ایک مرتبہ حضرت آگے بڑھے، بڑھنے کے بعد میں کہا کہ میں تیری مدد کر سکتا ہوں، معلوم ہوتا ہے تیرا شوہر دنیا میں نہیں ہے. کہا مولا میں بے باپ. گھر تک پہنچایا، پہنچانے کے بعد اس کے چند بچے یتیم بھی تھے. تو اس نے جب مہربان پایا تو کہا کہ اے مسافر، جہاں یہاں تک اتنی مدد کی ہے، میں بچوں کے لیے آٹا پیستی ہوں، تم ذرا میرے بچوں کو بہلا دو. تو حضرت فرماتے کہ نہیں، ماں ہی بہتر بچوں کو بہلا سکتی ہے، میں تیرے لیے آٹے کا انتظام کرتا ہوں. خیر اس کی مدد ہوئی. ہمسائے کی خاتون نے دیکھا رہی ہے تو امیر المومنین ہے. امیر المومنین نے اس کا آنے کے بعد میں کہا کہ یہ تم نے کس سے خدمت لی؟ کہا ایک مرد مسافر تھا. کہا نہیں، یہ والی کوفہ امیر المومنین ہے. دوڑی ہوئی آئے، قدموں پر گر گئی، حضرت مجھے معاف کر دیجئے، بس ایک سوال کیا کہ بس میرے حق میں دعا کرنا کہ خدا مجھ سے راضی رہے. یہ میں نے اپنے لیے نہیں، رضائے خدا کے لیے کیا ہے. یعنی کوئی بھی عمل خواہشات نفسانی کے لیے نہیں، رضائے خدا کے لیے ہوتا. مسلم کے دو بچے ہیں، باپ کی شہادت کے بعد کوفے کی گلیاں ہیں، بھٹکتے پھر رہے ہیں، گلیاں سنسان ہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. میں ایک نفسیاتی سوال آپ سے کرتا ہوں، جن بچوں کے ذہن میں یہ ہو کہ ابھی ان کے چچا کی حکومت کوفے میں رہ چکی ہے
آج اس گھر کے بچوں پر یہ عالم ہے کہ کوئی گھر میں پناہ دینے کے لیے راضی نہیں ہے، کہیں قید ہوتے ہیں، کہیں زندان سے آزادی ملتی ہے، کوفے کی گلیوں میں مارے مارے پھر رہے ہیں کہ ایک بار دیکھا کہ ایک ضعیفہ اپنے دروازے پر کھڑی ہوئی ہے تو ایک بار رک کر کہا کیا ضعیفہ ممکن ہے کہ تو ہمیں اپنے یہاں مہمان ٹھہرا لے، مہمان ٹھہرا لے۔ ضعیفہ نے گھر میں داخل کیا اور گھر میں داخل کرنے کے بعد ان سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا ہم فرزندان مسلم ہیں۔ ضعیفہ مومنہ تھی، وہ کہتی ہے کہ دیکھو میں جس گھر میں رہتی ہوں یہ حارث ملعون کا گھر ہے، ابن زیاد کا سفیر ہے، وہ ابن زیاد کا غلام ہے، میں تمہارے لیے کھانے کا بھی انتظام کرتی ہوں، میں پینے کا بھی انتظام کرتی ہوں، لیجئے۔ اس نے کھانا لا کر رکھ دیا۔ بچے کھانا ہی کیا کھا سکتے تھے، دست ادب جوڑ کر کہتے ہیں اے مادر مہربان صبح سے رات ہو گئی ہے، چلتے چلتے پیر ورم کر آئے ہیں، ہمیں ایک حجرہ ہمارے حوالے کر دے جس میں ہم آرام کر سکیں، آرام کر سکیں۔ بچوں کو ایک حجرہ دے دیا اس خاتون نے، لیجئے بچے سو گئے کہ ادھر نصف شب میں، نصف شب گزری تھی کہ اس کا داماد حارث آ گیا، اپنے جسم سے اسلحہ پھینک دیا، لباس جنگی اتار کر رکھ دیا۔ اس کی ساس نے پوچھا، اس خاتون نے پوچھا یہ میں تیرا کیا حال دیکھ رہی ہوں؟ کہا کہ زندان سے 2 بچے مسلم کے فرار ہو گئے ہیں، میں آج بڑے انعام سے محروم ہو گیا، صبح سے شام ہو گئی، صبح سے رات ہو گئی، مجھے بچے نہ ملے، انعام سے ابن زیاد کے محروم ہو گیا۔ لیجئے ادھر اس کی گفتگو تھی، ادھر بچوں نے خواب میں دیکھا باپ آئے ہیں، کہہ رہے ہیں میرے لال اب تمہیں دنیا میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہنا ہے، زیادہ دن باقی نہیں رہنا ہے۔ ان کے چھوٹے بھائی نے خواب دیکھا، دوسرا چوکر اٹھا، اس نے بھی وہی خواب بیان کیا، دونوں گلے میں باہیں ڈال کر اپنی موت کا یقین کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ جب اس ملعون کے کانوں میں بچوں کی صدائیں پہنچیں تو اس خاتون سے کہا یہ بتلا میرے گھر میں کون ہے؟ اس نے کہا ہمسائے کے کسی بچے کی آواز آ رہی ہوگی۔ اس نے چراغ روشن کیا، حجرے تک لے کر آیا اور آنے کے بعد دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے پھول جیسے چہرے اس کے گھر میں موجود ہیں۔ کہا بتاؤ من انتم وما اسمکما، تم ہو کون، تمہارا نام کیا ہے؟ کہا کہ اے شخص پہلے تو وعدہ کر کے ہم پر رحم کرے گا، وعدہ کر کے ہم پر رحم کرے گا۔ اس نے وعدہ کیا، کہتے ہیں کہ ہم مسلم ابن عقیل کے فرزند ہیں، بس یہ سننا تھا کہ چھوٹی چھوٹی زلفوں کو پکڑا، گھسیٹتا ہوا صحن خانہ تک لایا، صحن خانہ تک لایا، ستون در سے باندھ دیا۔ اس خاتون نے سفارش کی، سفارش نہ سنی، رات بھر وہ بچے ایسے ہی ستون در سے بدھے تڑپتے رہے۔ صبح کا وقت ہوا، وہ اسلحہ جسم پر سجا کر لے کر چلا عزیزو، دونوں بچوں کے شانے پکڑے، رسی سے باندھ کر دریا کے کنارے لے کر آیا، دریا کے کنارے لے کر آیا۔ بچوں نے پوچھا کہ تو بتلا چاہتا کیا ہے؟ کہا میں تمہارے سر قلم کروں گا، ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دوں گا۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا مجھے انعام ملے گا۔ بچے کہتے ہیں کہ ہماری 3 شرطیں ہیں، پہلی تو یہ ہے، پہلی شرط یہ ہے تو ہمیں بازار میں لے جا کر بیچ دے، بازار میں فروخت کر دے، بہت سی قیمت مل جائے گی، ہم ایسی جنس نہیں جس کا کوئی خریدار نہ ہو۔ اس نے کہا کہ میں ایسا بھی نہیں چاہتا۔ کہ دوسری وجہ یہ ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ تو ہمیں ہماری مادر گرامی کے پاس مدینے لے جا، ہم یہ کہیں گے کہ اس نے ہم پر مہربانی کی ہے، بہت سا پیسہ دلوا دیں گے، تو زندگی بھر کھائے گا۔ کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، کہ آخری شرط یہ ہے کہ ابن زیاد کے سامنے تو ہمیں لے جا کر پیش کر دے۔ کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ تمہیں زندہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ بچے نہر کے کنارے آ گئے، شہادت کا یقین ہو گیا کہ دونوں بھائی کہتے ہیں بس اتنی سی مہلت دے دے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں، ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ ظالم کہتا ہے کہ نماز تمہاری موت کو نہیں ٹال سکتی۔ بچے کہتے ہیں
کہ موت سے پہلے یاد الہی کرنا ہمارے گھر کا طریقہ رہا ہے۔ دونوں نے نماز پڑھی، چھوٹے نے خواہش کی اے حارث پہلے مجھے ذبح کر لے، بڑا کہتا ہے میں اس کا ذبح ہونا نہ دیکھ پاؤں گا، مجھے ذبح کر لے۔ ظالم کی تلوار چل گئی، چھوٹے بھائی کا سر قلم کیا، پھر بڑے بھائی کا سر قلم کیا، جسموں کو دریا کے حوالے کر دیا۔ یہاں تک میں نے کتاب میں پڑھا، لیکن ایک میں نے عالم سے گفتگو سنی، جب وہ دونوں جسم دریا میں تھے، رات کو ایک دہقان و کسان آیا، اس نے خواب میں دیکھا کہ حضرت زہرا تشریف فرما ہے، حضرت زہرا تشریف فرما ہے۔ یہ کہتی ہے اے کسان میرے گھر کے دو بچے جن کے سر قلم ہو گئے ہیں بے گور و کفن دریا میں موجود ہیں، دریا میں تیر رہے ہیں، اتنا احسان کر دے کہ ان کو سپرد خاک کر دے۔ کسان آیا، گیا دریا میں، کسان جیسے ہی نزدیک ہوا لاشیں دور ہونا شروع ہو گئے۔ کسان پھر واپس آیا، پھر سو گیا، پھر خواب میں دیکھا زہرا فرما رہی ہے یہ تو نے کام انجام نہیں دیا۔ وہ دست ادب جوڑ کر کہتا ہے شہزادی میں گیا تو تھا، جنازے دور بھاگتے ہیں، دور بھاگتے ہیں۔ ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی اے بچوں یہ حارث نہیں ہے، دفنانے کے لیے تمہارے یہاں آیا ہے۔ على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم إني بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة أنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين أنت قديم الإحسان وبحق الأئمة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام۔ پروردگار عالم جہادین تشریف فرما ہے، ان کی دلی مراد برلا، مقروض حضرات کا قرضہ خزانہ غیب سے ادا ہو، مشکلات مبتلا افراد کو بحال فرما، آپ سے اختلافات کو اتحاد میں تبدیل فرما، اور جملہ مومنین جو ہمارے درمیان میں نہیں ہیں ان کے جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ جو حضرات جس عزائے حسین میں کینٹر میں پہلے سے رہے ہیں اور ان کی وجہ سے اس کا نظم و نسق باقی ہے، ان کی دلی مرادیں پر ہندونی رات چوک میں ترقی عنایت فرما۔ آپ حضرات سے ان ذیل کے افراد کے سلسلے میں ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جو ہے التماس ہے ایصال فرمائیں۔ یہ طیب علی فیاضی، آمین فیاضی، زہرا فیاضی اور لطف اللہ بھائی فیاضی، فخر الدین فیاضی، کاظم علی خان اور جملہ کل مرحومین۔ اچھا شرط النساء اور اس کے بعد طیب علی فیاضی اور ذل حسنین، بدر النساء، ظفر عسکری، وقار سیدہ اور جو ان سے متعلقین افراد ہیں جن کے نام نہیں آ سکے ہیں، ان کی بخشش کے لیے آپ جو ہے دعائے رحمت فرمائیں اور ان کے لیے ایصال ثواب فرما دیں۔
زوجے مسلم نے یہ فغاں ہے میرے دونوں لال کان کی زوجے مسلم نے یہ فغاں کچھ ان کا بیان ہے میرے دونوں لال کان کی زوجے مسلم نے یہ فغاں ہے میرے دونوں لال کان ہے میرے دونوں کہاں کی زوجے مسلم نے یہ فغاں ہے میرے دونوں لال کہاں کی زوجے مسلم نے یہ فغاں ہے میرے دونوں لال کہاں تھے ساتھ جو میرے تو دل پر دیا کیے میں نے حق پر تھے جو میرے تو دل پر وہ دیا کیے میں نے حق پر جو ساتھ تمہارے تھے کہاں میرے دونوں لال کہاں کی زوجے مسلم نے یہ فغاں ہے میرے دونوں لال کہاں کی زوجے مسلم نے یہ فغاں ہے میرے دونوں لال کہاں میں بستی بستی جاؤں گی اور ڈھونڈ کے ان کو لاؤں گی میں بستی بستی جاؤں گی اور ڈھونڈ کے ان کو لاؤں گی بتلائیے کچھ دور کا نشان ہے میرے دونوں لال کہاں کی زوجے مسلم نے یہ فغاں ہے میرے دونوں لال کہاں کی زوجے مسلم نے یہ فغاں ہے میرے دونوں لال کہاں کی زوجے مسلم نے یہ فغاں ہے میرے دونوں لال کہاں کب تک وہ رہے زیر سایہ اور کچھ تو ترس ان پر آیا کب تک وہ رہے زیر سایہ اور کچھ تو رس ان پر آیا اس گھر میں ہے اب تک وہ مہمان ہے میرے دونوں لال کہاں کی زوجے مسلم نے یہ فغاں ہے میرے دونوں لال کہاں کی زوجے مسلم نے یہ فغاں ہے میرے دونوں لال کہاں بس اتنا بتا دیجئے والی دنیا تو نہیں ان سے خالی بس اتنا بتا دیجئے والی دنیا تو نہیں ان سے خالی کیا مل گئی ان کو جائے زوجے مسلم نے یہ فغاں ہے میرے دونوں لال کہاں کی زوجے مسلم نے یہ فغاں ہے میرے دونوں لال کہاں کی لاش مسلم نے یہ صدا
صبر کی طاقت تجھ کو خدا دی، لاشے مسلم نے یہ صدا دے، صبر کی طاقت تجھ کو خدا، ہو جائے گا تجھ پر چل آیا، اے میرے دونوں لال کہاں دی، ہو جائے مسلم نے یہ فقا، اے میرے دونوں لال کہاں دی، ہو جائے مسلم نے یہ فقا، اے میرے دونوں لال کہاں، کوفے میں علی سے اہل حرام تھے نالکنا وقت ماتم، کوفے میں علی سے اہل حرام تھے نالکنا وقت ماتم، سن کر یہ صدا محشر تھا آیا، ہو جائے مسلم نے یہ مقام، ہے میرے دونوں لال کہاں دی، ہو جائے مسلم نے یہ مقام، ہے میرے دونوں لال کہاں۔ علی اکبر، علی اکبر، علی اکبر، علی اکبر، علی اکبر، علی اکبر، کہتی تھی ماں خون بھری مائی یاد سے لپٹ کر، علی اکبر، علی اکبر، کہتی تھی ماں خون بھری مائی یاد سے لپٹ کر، علی اکبر، علی اکبر، ارمان کا پہناؤں گی پوشاک شہانی، ارمان کا پہناؤں گی پوشاک شہانی، افسوس کے نہ تو کوئی جوانی، کیسا تھا مقدر، علی اکبر، علی اکبر، کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، علی اکبر، علی اکبر، تمہیں کیا لے کے جو دم توڑ رہے ہو، تمہیں کیا لے کے جو دم توڑ رہے ہو، تمہیں کیا لے کے جو دم توڑ رہے ہو، منہ سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، اب کیا کروں جی کر، علی اکبر، علی اکبر، کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، علی اکبر، علی اکبر، پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، پہلے
کا آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، اب اس کی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا، کیا ہو گیا دل پر علی اکبر، علی اکبر، کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، علی اکبر، علی اکبر، 18 برس پال کے پروان چڑھایا، 18 برس پال کے پروان چڑھایا، 18 برس پال کے پروان چڑھایا، وہ والا ہے میرا خون نہایا، کیسا تھا مقدر علی اکبر، علی اکبر، کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، علی اکبر، علی اکبر، جب لوٹ نے خیموں کو جو آئیں گے ستم کر، جب لوٹ نے خیموں کو جو آئیں گے ستم کر، جب لوٹ نے خیموں کو جو آئیں گے ستم کر، ماتے صدا ہے علی اکبر، علی اکبر، چھن جائے گی چادر، علی اکبر، علی اکبر، کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، علی اکبر، علی کے ذکر سے پہنچا ہوں آسمانوں تک، علی کے ذکر سے پہنچا ہوں آسمانوں تک، علی کے ذکر سے پہنچا ہوں آسمانوں تک، شمار میرا بھلا ورنہ کس شمار میں ہے، علی ازل سے میری روح
غزل سے میری روح کی پکار میں ہے، عمر کو گھیر کے لائی ہے موت خندق میں، عمر کو گھیر کے لائی ہے موت خندق میں، عمر کو گھیر کے لائی ہے موت خندق میں، شکار شیر کے اس وقت خود کے چار میں ہے، علی غزل سے میری روح کی پکار میں ہے، علی غزل سے میری روح کی پکار میں ہے، نہ جانے کب کی قیامت گزر گئی ہوتی، نہ جانے کب کی قیامت گزر گئی ہوتی، نہ جانے کب کی قیامت گزر گئی ہوتی، علی کے لال کی غیبت لیے حصار میں ہے، علی غزل سے میری روح کی پکار میں ہے، علی غزل سے میری روح کی پکار میں ہے، علی ہے غیظ میں خیبر کی آج خیر نہیں، علی ہے غیظ میں خیبر کی آج خیر نہیں، علی ہے غیظ میں خیبر کی آج خیر نہیں، نگاہ در پہ جمی ہاتھ ذوالفقار میں ہے، علی غزل سے میری روح کی پکار میں ہے، علی غزل سے میری روح کی پکار میں ہے، سجا لے زیر قدم آگ یا علی کہہ کر، سجا لے زیر قدم آگ یا علی کہہ کر، سجا لے زیر قدم آگ یا علی کہہ کر، حسین کے تو غلاموں کے اختیار میں ہے، علی غزل سے میری روح کی پکار میں ہے، علی غزل سے میری روح کی پکار میں ہے، صدا ہے ماتم شبیر زیب رکھنا، صدا ہے ماتم شبیر زیب رکھنا، صدا ہے ماتم شبیر زیب رکھنا، عزائے سبت نبی مجھتے کارتار میں ہے، علی غزل سے میری روح کی پکار میں ہے، علی غزل سے میری روح کی پکار میں ہے، علم کے سائے میں بڑھتے چلو قدم قدم، علم کے سائے میں بڑھتے چلو قدم قدم، علم کے سائے میں بڑھتے چلو قدم قدم، ہر قدم
علی اصل سے میری روح کی پکار میں ہے، علی اصل سے میری روح کی پکار میں ہے سر پہ سایہ کیے جس کے چادر تطہیر ہے، سر پہ سایہ کیے جس کے چادر تطہیر ہے، سر پہ سایہ جس کے چادر تطہیر او سر بھرے نہ کھڑی شام یہ دیار میں ہے، علی اصل سے میری روح کی پکار میں ہے، علی اصل سے میری روح کی پکار میں ہے، لگا کے برج گلے جیسے سو گئے اکبر، لگا کے برج گلے جیسے سو گئے اکبر، لگا کے برج گلے جیسے سو گئے اکبر، احمدی میرے بھائی کے انتظار میں ہے، علی اصل سے میری روح کی پکار میں ہے، علی اصل سے میری ولالی کی ہمارے لہو کی دھار میں ہے،